جوک آپ نے خود سے شیئر کیا ویڈیو جس میں وہ شیر اور گدھے کی کہانی ہے. لاہور والی شیر کی بات کر رہے ہیں. لڑکے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے. میاں صاحب نے تمہیں کارلا نہیں ڈبوتا ہے. مریخ عطارد کے گھر میں تھا, عطارد مشتری کے گھر میں تھے, سب ایک دوسرے کے گھر میں ہیں, پتہ نہیں کس کی باری کیا کب کر آ رہے جائے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ حمام کی جو دیواریں ہیں اسکور بلند کر لیتے, ہمیں نہ دکھاتے. اب ہمیں سب کچھ دکھ گیا ہے. 12 اکتوبر ثانیہ نہیں تھا کہ جس میں جہاز میں پیسنجرز تھے اور آپ اترنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور 5 منٹ کا فیول رہ گیا تھا. ہم نے تو یہاں پر عدالتوں میں بھی حملے دیکھے ہیں. تو کیا فورسی کرتی ہے؟ خان صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, عادل نظامی سپیکس پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عادل نظامی, اور آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے, میرے خیال سے تعارف کروائے بغیر جلدی سے ہی چلا جاؤ, ان سے بات کر لو. خاصی فیمس ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ. سائرہ بانو سائرہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. الحمدللہ. کیسی چل رہی ہے زندگی, گزر بسر سب اوکے؟ حالات تو بڑے خراب ہیں. کوشش تو ان سب کی حکمرانوں کی بہت ہے کہ کوئی صحیح طریقے سے جی نہ پائے, لیکن پھر بھی کوشش کر کے جی رہے ہیں. اچھا, انٹرنیشنلی اتنی فیمس ہو چکی ہے ماشاءاللہ, لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں, پاکستانی پولیٹیشین ہیں. سائرہ بانو ایکچولی ہے کون, لوگوں کو بتائیں. سائرہ بانو ہے کون, کہاں سے آئی ہیں؟ کیا مطلب کہاں سے آئے جھمکے, کس نے دیے جھمکے؟ سائرہ بانو جی ایک اس عوام کی ہی, عوام میں سے ہی ایک اٹھا ہوا بندہ ہے, بندی ہے. اور تو سائرہ بانو کے ساتھ کوئی بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ ہیرے موتی نہیں ٹکے ہوئے. اور جو عوام کا درد محسوس, یہ نہیں کہ میں ابھی یہاں پر آئی ہوں تو تب محسوس کیا ہے, لیکن یہ کہ ایک شروع سے تعلق تھا میرا لوگوں کے ساتھ, اور ان کی تکلیف محسوس ہوتی ہے اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے. ظاہر ہے ایک آپ پرسنلی تو کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر سکتے ہیں, لیکن ایک وہ بھی محدود پیمانے پہ, ایک بڑے پیمانے پہ نہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے دل دکھتا ہے, اور دل دکھا جو تو وہ الفاظ نکلے, اور لوگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے مطلب دل خدا کا گھر ہے اور اس پہ درد ہوئی اور لوگوں پہ آپ فیمس ہو گئے. ہاں جی, تو ظاہر ہے اب جس کے پاس وہ احساس ہی نہ ہو تو وہ پھر انسان کیا. اپنے جینے کا مقصد بھی تو دیکھنا چاہیے نا. اللہ پاک نے اس لیے تو اس دنیا میں نہیں بھیجا کہ صبح آپ اٹھیں اور اس کے بعد روزگار کی مشقت اور 3 وقت کا کھانا کھائیں اور ایسے کریں. تو ہمیں اپنا ان دا اینڈ سوچتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہاں پر آئے کیوں, کیا کیا. تو بس یہی کوشش ہوتی ہے, اور خدا کرے کہ جن کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جاگ جائیں اور وہ سوچیں کہ بس اب بہت ہو گیا. امید ہے کہ جاگ جائیں گے. دیکھیں ان کے جاگنے سے نہیں ہوتا, عوام کو بھی کچھ تھوڑا جاگنا پڑے گا, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. ایٹ لیسٹ ہم بولیں تو صحیح نا, لیکن یہ کہ نہیں بولتے اور پورا بہشتے قوم ہم لوگوں کا ایک رویہ سا بن گیا کہ ساڈا کام پورا سے باقی جانے جورا. 9 مئی واقعہ ہوا. خواتین آج بھی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والی جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں, آج بھی جیلوں میں ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کی بھی ساتھی رکن قومی اسمبلی تھیں, آپ کو ہم نے ایک ساتھ دیکھا, آپ سے ایک ساتھ تعلق بھی رہا. ابھی بھی وہ مشکل میں ہیں, باقی صنم جاوید ہیں, دیگر بھی خواتین ہیں. تو کیا کہتی ہیں, اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ابھی تک؟ ہاں جی, دیکھیں اب وہ اتنی کنٹروورسی ہو گئی ہے اس 9 مئی میں کہ یا تو ہوتا نا کہ اسی وقت ایک فیصلہ آ جاتا, اسی وقت ہی سارا کچھ ہوتا. ہم لوگوں نے تو ان کو, جن کے فاروق حبیب کی آپ مثال لے لیں کہ جس طریقے سے وہ بیان دے رہے ہیں, وہ یعنی کہ وہ گنگا نہا لیا. مجھے تو صرف یہ ریاست سے پوچھنا ہے کہ اگر اس بندے کی ویڈیو ہے جو لوگوں سے بات کر رہے ہیں, وہ گنگا نہا لیا, اور جو باقی سب لوگ ہیں یہاں پر, ہر کسی کا پتہ ہے, وہ سب لوگوں نے پارٹی چھوڑی اور وہ سب سائڈ پر ہو گئے. ان کے پہلے کے بیانات بھی ہیں, ان کی پہلے کی زبان بھی آپ دیکھیں کہ اپنے مخالفین کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے. چوہان ہو گیا, یا 2-3 اور ہو گئے, مطلب یہ سب صاف پاک صاف ہو گئے جی, وہی نا. تو پھر کیسے ان خواتین کا کیا, ان سے کیا کوئی ذاتی اناد ہے کسی کو کہ ان کا چالان بھی پیش نہیں ہو رہا, ان پہ دفعات کون سی لگی ہیں وہ بھی نہیں پتہ, اور آپ نے حبس بیجا میں کتنے مہینے ہو گئے ہیں, آپ نے ان خواتین کو وہاں رکھا ہوا ہے. مطلب کیا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اکڑ ختم کرنی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ اکڑ ہے, ان کو سبق دینا ہے. کیا دینا ہے؟ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. 12 اکتوبر ثانیہ نہیں تھا
کہ جس میں جہاز میں پیسنجرز تھے اور آپ اترنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے اور 5 منٹ کا فیول رہ گیا تھا. وہ ثانیہ نہیں تھا. ہم نے تو یہاں پر عدالتوں میں بھی حملے دیکھے, ہم نے تو ججوں کو بھی سنتے ہیں ہم لوگ کہ ایک ہی آرمی کے 2 چیف بھی لاتے تھے جی. تو وہ سارے وہ ہو کے ہاں, تو وہ راول پنڈی صدر سے پلاسٹک کے بلے لے کر آپ نے ایک انجینئرنگ سے بندہ لا کر آپ ان کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے. اپنی سازشیں بھول گئے, ان پہ کیوں نہیں ہوا؟ اور جو بیانات اسمبلی کے فلور پر دیا کہ اس وقت سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے آپ نے بولا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ تھا, اور کون سی جنگیں ہاری ہیں, صحیح کرو غلط کرو تم, صحیح کریں ہم. تو یہ کیا پھول جھاڑ رہے تھے, یہ کیا پھول جھاڑ رہے تھے؟ تو ظاہر ہے اب اس میں 10 لوگ ایسے بھی ہوں گے. اور 9 مئی کا ایک موب تھا, موب کو آپ روک نہیں سکتے. اور پھر روکنے پہ بات آئے تو ابھی میرے گھر میں کوئی حملہ کرے تو ایٹ لیسٹ 2 کو تو ماروں گی نا میں, بھلے میں مار کھا لوں, بھلے وہ مجھے مار دے, دھکا تو دوں گی, کوئی چیز تو اٹھا کے ماروں گی. یہ کیسے ہے کہ سارے سب چیزیں وہ ہوئی اور 36 لوگ شہید ہوئے, آج تک ان کی کسی نے بات کی؟ 36 لوگوں کو بھی تو گولیاں, وہ بھی تو کسی ماؤں کے بچے تھے. بلکہ فگر بھی اس طرح سامنے نہیں آیا. ہاں جی, وہ سامنے نہیں آیا. مگر یہاں پر جہاں پر وہ ڈنکی میں 300 نوجوانوں کی لاشیں سمندر میں تیرتی پھریں, ان کے لیے کیا؟ اور پھر یہاں پر یہ فیصلے آتے ہیں کہ اللہ پاک نے, ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ میں اپنے گھر میں باورچی اور ڈرائیور کسی ایسے شخص کو رکھ سکتی ہوں جس کا کرمنل ریکارڈ ہو؟ میں بالکل بھی نہیں رکھ سکتی. میں اپنی گھر کی اپنی نئی گاڑی ڈرائیور کو فوراً شروع کے دنوں میں اس کو چلانے کے لیے نہیں دوں گی. میں ہم خود چلا کے اور اس کے بعد اس کی بھی سانس اٹکائی بھی ہوگی. تو ملک کیسے آپ نے دے دیا کہ سارے کیسز بند کر دیے؟ تو بھائی بند کر دو نا, پھر نیب کے ادارے کو ہی بند کر دو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی غیر جانبداری نہیں ہے. تو آپ, میں تو کہہ رہی ہوں بادشاہی نظام لے کر آ جائیں, ان پارٹیز کو دفع کریں, ایک بادشاہ بٹھا دیں تاکہ روز صبح ہم اٹھ کو اس کو جے ہو بادشاہ کی ہم لوگ بولیں. اور اللہ خیر صلاح, ہم رایا اور درباری تو ویسے فیصلے آ رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فیصلوں کے بارے میں, ان کے بارے میں بڑی باتیں تھیں کہ بڑے اپرائٹ قسم کے جج ہیں. چیزیں اس طرح نظر تو نہیں آئی کافی جگہ. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کافی جگہ. اور پھر جس طریقے سے ہم لوگ وہ لائیو دیکھ رہے ہیں, مزہ آتا ہے لائیو دیکھ کے, انجوائے کرتے ہیں. لائیو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. اور لائیو دیکھنے کے بعد مجھے ایک فلم کا ڈائلاگ یاد آتا ہے, 3 ایڈیٹس کا, کہ انہوں نے بولا کہ ایک چوکی دار تھا اور وہ کہتا تھا آل از ویل, اور ہم سوئے رہتے تھے اور بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو آنکھوں سے دکھتا ہی کم تھا. میں تو اسے خوفزدہ سی ہو گئی کہ مطلب یہ سب نظام کیسے چل رہا ہے. بھائی نہیں دکھانا تھا ہمیں. یہ حمام کی جو دیواریں ہیں اس کو اور بلند کر لیتے, ہمیں نہ دکھاتے. اب ہمیں سب کچھ دکھ گیا ہے, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اس ملک سے بہت محبت ہے, میں تو اس کو چھوڑ کے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی. مر کے یہیں دفن ہونا پسند کروں گی. مجھے اپنے پاکستان سے اتنی محبت ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ رہنے کے وہ بھی تو چھوڑ دیجیے. اچھا, بڑی مشکل باتیں بڑے سادہ الفاظ میں, طنزیہ لہجے میں کر جاتی. کہاں سے سیکھی ہیں یہ ساری باتیں؟ کہاں سے؟ کچھ نہیں, کتب بینی کا شوق تھا, کتابیں پڑھنے کا. مشتاق یوسفی, منٹس, مستنصر حسین تارڑ, اور اس کے بعد ظاہر سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے انور مقصود نے ایک بہت, وہ کہتے ہیں نا کہ لطیف پیرائے میں عوامی مسائل اجاگر کیے اور رویے اجاگر کیے. پتہ یہی انہی کو سنتے, پڑھتے, دیکھتے. آپ ٹویٹر کی بات کر رہی ہیں کہ ان کی ویڈیوز کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں ٹویٹر تو وہ بیچارے سب, میں اور میرے خیال میں کہ اب انور مقصود صاحب کو چھوڑ کر سوشل میڈیا میرے پیچھے پڑ گیا. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں کون سی پوسٹ میرے نام سے چل رہی ہوتی ہیں, جو کہ کئی بعض باتیں میں نے کہیں بھی نہیں ہوتی. کون سی ایسی بات ہے جو پڑھ کر بڑا مزہ آیا, آپ سے منسوخ کی گئی ہو لیکن آپ کی نہ ہو؟ ایسی بہت ساری باتیں, دل میں تو ایسے ہنسی, لیکن وہ بعض ایسے الفاظ میرے نہیں تھے. تو اچھا, بس کوئی ایسی بات بھی جس کو آن کر لیا نہیں یار ٹھیک ہے بس چل رہی ہے, چلنے سے میرے نام سے, اچھی بات ہے. کافی ساری ہیں, ایک دم سے ذہن میں آ نہیں رہی کہ جس پہ میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ ہنسے تو انہوں نے بولے ہاں بس ٹھیک ہے چپ کر جاؤ. تو وہ کافی ساری ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. چلے یہ بتائیں, لطیفے, جوکس, مشکل باتیں بڑی آسانی سے کر دیتی ہیں, اور آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ لنک ڈیول میننگ ہوتی ہے, اس کا لنک کہیں اور ہوتا ہے, اچھی معنی میں ڈیول میننگ ہوتی ہیں. ابھی حال ہی میں آپ کا ایک جوک آپ نے خود سے شیئر کیا ویڈیو, جس میں وہ شیر اور گدھے کی کہانی ہے اور وہ حصوں کی تقسیم ہے.
جی وہ کہیں میں بیٹھی تھی کتاب میں آپ کو پتا میں پڑھتی ہوں اور کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو میں شیئر ضرور کرتی ہوں تو بس وہ ویڈیو بن گئی لیکن اب میں اس کی کیا ادھر ادھر سے صفائی پیش کروں حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بھی یہ حصہ بقدر جسہ ملے گا تو یہ غلط سوچتا ہے. یہ شعر ہمارے وہ لاہور والی شعر کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں لاہور والے شعر نہیں وہ تو آج کل خود نہیں ہے اب وہ مشکل میں ظاہر ہے کہ پہلے آپ لوگ کہتے تھے پنجابی ادب کے 2 بڑے شعر ہیں تو بس ایسے ہی ہیں. اچھا کیا دیکھ رہی ہیں جو میاں صاحب ہیں ان کا کیا فیوچر فورسی کر رہی ہیں 4th ٹائم پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیں 3 ٹائم میں کیا ہو گیا اور پھر یہی بات ہے کہ قبولیت مقبولیت مظلومیت تو اب اس میں کیا وہ ہوتا ہے وہی کہتے ہیں نا کہ قبولیت ہونی چاہیے مقبولیت نہیں تو یہ دیکھیں غلط بات ہے نا. ایسے کیسے ہے کہ آپ مقبولیت کو ہم پس پش ڈال دیں اور بولیں کہ قبولیت ہے ہمارے یہاں قبولیت ہے بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کن کے یہاں قبولیت ہے. تو یہ سب چیزیں مطلب ایک عجیب سا چل رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی. تو بس اللہ کرے جو عوام کے حق میں ہو. میں تو ابھی جو کیمپین کر رہی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی مطلب پہلے کبھی ایسے اتنے غور سے پورا یہ سسٹم دیکھا نہیں تھا مطلب کیمپین اور یہ اب میں ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے اتنا جھوٹ تو میں نہیں بول سکتی میں صرف عوام کو سمجھا سکتی ہوں باقی وعدے نہیں میں کر سکتی. تو میں ابھی کل یہ ایک ایسے ہی سانگ چل رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی تو وہ ایک ایسی گانا نا آؤ تمہیں چاند پہ لے جائیں پیار بھرے سپنے سجائیں چھوٹا سا بنگلہ بنائیں تو مجھے ہنسی آ رہی تھی. میں نے کہا میں لوگوں کو یہی بولوں کہ چلو چاند پہ لے چلتی ہوں زمین میں تو اب جگہ نہیں بچی. بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمز بھی ہیں اور لوگوں نے گھر ور بھی بنانے کے وعدے وعید کیے اور کل ہی پتہ چلا کہ وہ تو ایک خواب تھا کہ خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے. تو میرا بھی خواب ہے میں چاند پہ لے کے چلوں زمین رہنے کے قابل نہیں رہے. چاند پر لے جانے کا لوگوں کو نعرہ لگا کر ووٹ لینے جا رہی ہیں کیونکہ سب نہیں ایسے ہیں جو سیاست اب یقین نہیں کرے ایسے نعرے نا میں ابھی پچھلے دنوں کسی کے کیمپین دیکھی تھی تو وہ بتا رہی تھی اپنی یونیورسٹی کا کوئی خاتون کو بچی ہیں کہ میں اس یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہوں اور میں وہی پڑھی ہوں جس سے آپ لوگوں کی اور وہ آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور مجھے دیکھ کے وہ ہو رہی تھی کہ آپ اپنی ایک امریکہ کی یونیورسٹی کا تو بتا رہی ہیں تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور اگر آپ اپنے باپ دادا کی بھی قصے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے تو ان میں سامنے بیٹھے ہوئے میں ایک بھی کوئی ایسا انسان نہیں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کو دیکھ کے آپ بولیں کہ ہاں یہ بھی کسی اس میں. تو اب یہ والے سارے نا کھوکھلے وعدے ہیں کہ اب میں جاؤں اور جا کر لوگوں کو گلے لگا کر ان کو میں بولوں گی میں آپ لوگوں کے لیے یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی. ابھی جو ہمارے یہاں کیمپین چل رہی ہے اس میں روڈ رستے یہ بات بھائی روڈ رستے کوئی آپ اپنی پاکٹ سے نہیں بنا رہے. اب یہاں پر بھی اگر نون لیگ موٹر وے کا ذکر کرتی ہے تو بندہ پوچھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے کہ جناب عالی کہ آپ نے کیا اپنے پیسوں سے اس کو بنائیے وہ ہمارے پیسے ہیں اور آپ اس پہ ہم ڈبل ٹرپل اس پہ وہ سود اور قرضہ اور سب چیزیں اتارے سارا وہ کرے. ہوتا تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کو جانچنے کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ہونا چاہیے آپ کی صحت آپ کی تعلیم وہ ہے نہیں یہاں پر کہ آپ یہاں پر ہاسپٹلس کا آپ جا کر حال دیکھ لیں. مطلب ہمیں یہاں پر اپنے جو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پر جا کر اپنی الٹی چوری سے کھال اتروانا پڑتی ہے لیکن سرکاری ہاسپٹل وہ نہیں ہے. آپ اسکولس وغیرہ میں جائیں تو وہاں پر بھی آپ تعلیم کا حال دیکھ لیں. اب یہ 2 بیسک چیزیں تو عوام کو دے نہیں سکے اور کون سے سپنے دکھانے ہیں کیا فیک یہ گھوسٹ جابس کے یا آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ دے کر آپ نے قوم کو بھکاری بنانا ہے کہ آپ ہمارے سندھ میں تو یہ ہے کہ جن کے نام آئے ہوئے ایک ایک گھر میں 8-8 10-10 لوگوں کے نام ہیں تو ان کے جو شوہر ہیں الحمدللہ سے کام کاج کرنا بھی چھوڑ دیا. بڑی سخت باتیں کر رہی ہیں ابھی دوبارہ سے. آپ نے ایک دن بیان دیا کہ آپ کو اپنا نہیں پتہ ہوتا آپ کے میاں کدھر ہے کسی کے میاں کا نہیں پتہ ایک جوک کہاں سے آیا اور باقی نہیں پتہ ہوتا آپ کے اپنے میاں کدھر ہے. تو دیکھیے میاں کب سچ بولتے ہیں میاں آپ کو کہیں بھی جائیں یا آنے کا ٹائم کب بتاتے ہیں. وہ تو ایسے ہی ہو گیا اس لیے کہ وہ ایک ہوا چلی ہوئی تھی جس پروگرام میں بیٹھے اور میاں صاحب کب آئیں گے. بھائی کیا میاں صاحب نے مجھے واٹس ایپ پہ بتایا کہ میں اس ڈیٹ کو آؤں گا یا کیا تو وہ بس میں بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکی تھی. تو پھر تو جو بولا تھا صحیح بولا تھا کہ ہاں مجھے تو میاں کیا نہیں میاں صاحب جائیں گے کب دوبارہ یہ بتائے گا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ جائیں گے؟
دیکھیں اگر چیزیں ان کی منشا کے مطابق نہ ہوئیں، جیسے اب دیکھیں تو انہوں نے کیمپین بھی نہیں سٹارٹ کی، سنا ہے کہ نہیں ہے وہ، اور واقعی جو حالات چل رہے ہیں تو انسان کو تو اپنے سائے سے ڈرنا چاہیے، اور جب گھر میں اتنے سارے لوگ اس عہدے کے تمنائی اور امیدوار ہوں پھر تو اور ڈرنا چاہیے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے. بلکہ اب مجھے نہیں پتا بادشاہوں والی انگوٹھی ہے یا نہیں ہے، اسے کرتے ہوتے تھے نا وہ کھانا کھانے سے پہلے اس کو ڈالتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کھانے میں کسی نے کچھ ملایا تو نہیں ہے. تو بس ایسے ہی ہے. باقی دیکھیں جو بھی ہو عوام کے لیے کچھ کر لیں. اب یہ بہت ہو گیا، بہت بھگت لیا ہم لوگوں نے، پچھلے 75 سالوں سے بھگت رہے ہیں یہ زبردستی کی، اور ساری ہم جمہوریت کرتے ہیں. میں تو اس ملک میں جمہوریت نہیں سمجھتی. کوئی اب مجھے نہیں پتا میرے اس بیان کو کیسے لے اور کیسے نہ لے. مطلب دیکھیے جو پہلی جمہوریت آئی وہ ایوب خان کے دور کے بعد آئی، دوسری جمہوریت جنرل ضیاء کے بعد آئی، تیسری جمہوریت تھوڑی 2-3 جو جماعتیں بنی وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے بعد آئیں، اور یہ چوتھے والا تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کون کون اس میں جو ہم سن رہے ہیں کہ یہ ان کا ہاتھ تھا، ان کا آشیرواد تھا، یہ تھا. تو پھر جمہوریت کہاں ہوئی؟ مطلب اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو آنر کریں گے یا نہیں کریں گے. آمریت کے سائے میں جمہوریت کب پنپتی ہے؟ اور 1960 سے بہت پہلے سے جو سیاستدان ہیں وہ بننا بند ہو گئے تھے. جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ سب عطائی سیاستدان ہیں. بلکہ میں تو کہوں گی کہ تنخواہ دار مجھے لگتے ہیں یہ، کہ وہ کہ کسی وقت بھی ایسے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک دن کہا کہ لڑکے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی ہے. جی ابھی چھوٹی بہن کا کیا بنے گا؟ بڑی بہن؟ دیکھیے میں تو کوئی دنیا جو بھی کہے، لیکن اس وقت جو بات میں نے کی تھی وہ بات 2000% بالکل صحیح بولی تھی کہ چھوٹی بہن پسند آ گئی. دیکھیں آپ اکبری اور اصغری کا ناول بھی پڑھیں تو اس میں اصغری زیادہ سگڑ ہے نا، اکبری پھوہڑ تھی. اکبری بس اکبری کا مزاج نہیں ہے. جو یہ حالات چل رہے ہیں نا، اکبری کا مزاج نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کسی کا مزاج ہوتا ہے، اصغری میں یہ خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. تو ابھی بھی کچھ نہیں وہ ہو سکتا. جیسے ہماری کرکٹ ٹیم کا نہیں پتا ہوتا کہ آخری اوور میں کیا کر لے، تو یہ میں تو اس اپنی چیز پہ 8 فروری کے بعد جو بھی اوتھ لے اس کے بعد اس تک میں قائم ہوں. 8 فروری کے بعد 9 فروری آئے گی. جی نہیں، یہ تو ہمارے علاقے میں دھمکیاں چل رہی ہیں نا. پیپلز پارٹی جمہوریت کے علم بردار، پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے اس کے بعد 9 فروری دوبارہ آ سکتی ہے. مطلب کیا وہ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی. چلے کوئی بھی پارٹی دھمکیاں دیتی ہے تو. کچھ پالیٹیشینز، بلاول بھٹو کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ سنگل لائن کے بارے میں ابھی جو ان کی گفتگو ہے وہ سن رہی ہوں، تو ظاہر ہے ایک نوجوان کی حیثیت سے اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی پوری ٹیم ہے نا جو پیچھے ہے وہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی. میاں صاحب نے تو میں کارل نہیں ڈبوتا ہے. الطاف بھائی سندھ بڑا اہم ہے. الطاف بھائی بس اب الطاف بھائی حلیم اچھی بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. زرداری صاحب میں تو وہ فکرہ نہیں بولوں گی کہ ایک زرداری، انہوں نے خود کہا ہے کہ ایک زرداری ہے سب سے یاری، بھاری نہیں بولے. مفاہمت کہتے ہیں، مفاہمت کا بادشاہ، لیکن مجھے نہیں پتہ نہیں وہ کیوں بدلہ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی سے اور سندھ سے. بدلہ لے رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، بلکہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی آپ کے دور کے وزیر اعظم عمران خان. میں نے تو پہلے بھی بولا تھا کہ اگر ان کی جو آس پاس 4-5 لوگ تھے وہ نہ ہوتے تو اس وقت حالات دوسرے ہوتے. کون 4-5 کی طرف بتا دیں کون سے؟ کچھ اس میں سے چلے بھی گئے ہیں. میں تو شروع سے ہمیشہ بولتی رہی ہوں، شاید آپ سے بھی میری بات چیت ہوتی رہی تھی تو اس وقت یہ بولتی تھی کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. وہ بعض ان کے جو آس پاس لوگ تھے، ایک ہوتے نا کہ وہ چھوٹے پانڈے پانی زیادہ پہ گیا تو وہ چھلک اٹھے، تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے کوئی فلم نہیں چل رہی، کوئی فلم کا سیٹ نہیں ہے، اور یہ والی اس طرح کی چیزیں ہمیں پردہ اسکرین پہ تو بہت اچھی لگتی ہیں کہ آپ اس میں وہ انیل کپور ایک دن کا نائک مووی میں بن کے اور وہ کر دیں، لیکن یہاں پر تھوڑے حالات ڈفرینٹ ہیں نا. تو کیا فورسی کرتی ہے خان صاحب کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں یہاں اپنے پاکستان تو آ کے وہ کہتے ہیں نا ساری طوطا فال ستاروں کی وہ کہ
مریخ عطارد کے گھر میں تھا, عطارد مشتری کے گھر میں تھے, سب ایک دوسرے کے گھر میں ہیں, پتہ نہیں کس کی باری کیا کب کر آ رہے جائے, مطلب سب موجود ہے, پتہ نہیں باری کس کی کب آ ہاں جائے. جی, کچھ وہ نہیں پتا کہ یہاں پر بات پھر وہی آ جاتی ہے قبولیت اور مقبولیت کی, جو دیکھیے ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے, بائی برتھ ہی ہم لوگوں کی جو بنیاد کی اینٹیں ہیں وہی ایسی لگی ہیں, تو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے, کیسے آ سکتی ہے؟ مطلب سب اریز کریں, کوئی ٹائم مشین ہو, واپس سے 1947 تک لے کر جائیں اور پھر اس کے بعد چیزیں صحیح کریں, یہ تھا ہی ایسا. تو اس میں اگر کوئی کہتا ہے, مطلب آپ کون سی چیز درست کریں گے, اداروں میں ریفارم لے کر آئیں گے آپ, بیوروکریسی کو, سب سے بڑی مطلب اس ملک کی وہ جو کہتے ہیں نا تباہی کی ذمہ داروں میں سے بیوروکریسی ہے, لیکن وہ سب لیکن جو بھی نزلہ یا گند گرتا ہے وہ سیاستدانوں پہ گرتا ہے. سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ سامنے ہیں تو کم از کم کوئی ملک و قوم, جو ہم لوگ بولتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں, مفاد اپنا ہوتا ہے لیکن ٹیگ لگاتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں, ایک دفعہ عوام کے مفاد کا سوچ لیں کہ یہ جا کے جواب بھی دینا ہے. حکمران تو وہ تھے نا کہ جو دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا مر جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب دے ہوں گے. یہاں پر تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ خودکشیاں کریں لوگ یا عزت نیلام کریں, اور مزے کی بات ہے ان کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. پھر حدیث مبارکہ سن کے اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ ہاں بھائی, کہ وہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, اور پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. حالانکہ فیملی پلاننگ کا ہم نے تو دوسرا مطلب سنا تھا, پھر سیاست میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو فیملی پلاننگ مطلب اپنی فیملی کی پلاننگ کرنا, ان کو کہاں سیٹ کرنا ہے, ان کو کہاں سیٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور وہ اولاد جو یاد بھی نہ کرے مرنے کے بعد تو پیسہ کیا. یہ وہ اکثر ہم لوگ کا فکرہ ہے نا, ہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا, مگر پھر جو ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب آپ آخری کوشچن ہے آپ سے, نیشنل اسمبلی عام نشست پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں 210 سے, کیا توقعات ہے, جیت جائیں گی, ایزی ہے, عوامی رسپانس مل رہا ہے؟ کتنی کہانیاں کتابیں اور نسیم حجازی کی ناول پڑھے ہیں, اس سے جیتنے کے لیے اتروں گی. اب دیکھیے کہ وہاں پر کیا ہوتے ہیں, کہ وہاں پر لوگوں کو نہیں پتا نا کیا کروں میں, کہ یہ جو وہاں پر پورا اگر ایک گھوسٹ نوکری اور ایک کارڈ کے پیچھے آپ نے وہ کرنا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہوگی. اور ظاہر ہے 2 لوگ ہوتے ہیں تو ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے, تو دیکھ لیا جائے گا. کہ اللہ پاک ان ہمارے الیکشن کمیشن کو بات تو وہ بہت کرتے ہیں, نام بھی ماشاءاللہ مطلب سکندر, پھر سلطان تھے, پھر راجہ بھی, تو وہ اپنے نام کی وہ کرتے ہوئے کہ یہ راجہ کی جو پرجا ہے اس کو صاف اور شفاف الیکشن دے دیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, میرے کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے, میں خود ہی وہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھ لوں گی اس کو. لیکن جو دھاندلی اور وہ ہوتے ہیں, اب میرے حلقے میں 40 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں پر تو وہ سمجھ لیں کچے کا علاقہ ہے. مجھے بتائیں کہ وہاں پر کیا وہ ہوگا, کمپین کرنا مشکل ہوگا. نہیں کمپین نہیں, جو پولنگ اسٹیشن ڈے پہ ہوتے ہیں وہاں پر سنا ہے کہ وہ ایک قسم کا کچے کا علاقہ ہے, اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں, اللہ پاک خیر و عافیت رکھیں. میں تو مر ہی جاؤں گی کہ کسی کا ایک سر بھی پھٹا یا ایسے, لیکن میں عوام کو یہی بولوں گی کہ خدا کے لیے, وہ بھلے میں ہوں یا وہ ہوں, اپنے بچوں کو دیکھیں, اپنی جان کو دیکھیں, ہمارے پیچھے اپنی جانیں اور اپنی یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. کیونکہ مصلحت کے مارے ہوئے ہم لوگ ہیں, ملک کے وسیع تر مفاد میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیں گے جو ان کے مفاد میں نہیں ہوگا, عوام کے مفاد میں, تو بس ٹھیک ہے, شعور اجاگر کرنے کی کوشش ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے, باقی یہ کہ اللہ بھلی کرے گا. چلیں جی, ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو سو مچ. شکریہ.